شب کون کرے گا آگے ترکیب بھائی؟ جی کیجیے بھائی. وعلا للاستعلاء علا مرفوع محلا مبتدا لام جارہ استعلاء مجرور لفظا. شاباش. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتتن سے. ثابتتن صیغہ اس میں فاعل، ہی ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل جو راجع ہے مبتدا کو، یعنی یہ عائد ہے مولانا. جی شاباش. صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی آگے کون بھائی؟ چلیے بھائی. یہ مراد اللہ کے اس کا مضاف ہے. نحو مرفوع لفظاً مضاف زید علی السطح علیہ زید، یہ مراد اللہ مضاف الیہ ہوا مجرور محلا. بھائی زید علی السطح مراد اللفظ مجرور محلن کہیں یا تقدیرن کہیں مجرور محلن معطوف علی بھائی واو حرف عطف علیہ دین مراد اللفظ مجرور تقدیرن معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا نحو کے لیے. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی مثال یہ خبر ہوئی بھائی. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی مثالها مبتدا محذوف کی. مثال مرفوع لفظا مضاف ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ جو کس کو راجع ہے؟ اعلی کو. جی اعلی کی مثال ہے. مضاف الیہ مل کر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ ایک ترکیب. دوسری ترکیب یا مبتدا ہیا نکال لیں جو راجع ہو کس کو؟ اعلی کو. تیسری ترکیب آنی. اس صورت میں نحو پڑھیں گے بھئی، یہ مفعول بنے گا آنی کے لیے. شاباش. ممثلو کے لیے یہ کیا بن جائے گا؟ مطلق بن جائے گا. جی اور اگر معنی کا ارادہ کیا جائے بھائی کون کرے گا آگے ترکیب؟ چلیے زید مرفوع لفظا مبتدا علی جارہ السطح مجرور لفظا. جی جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوا بھائی. تو یہ کس سے متعلق نکالیں گے؟ اس کا متعلق کیا ہوگا نکالیں گے؟ ثابتن. جی ہاں ثابتن صیغہ اس میں فاعل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو راجع ہے مبتدا کو. جی ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. جی جی تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی علیہ دین کی ترکیب بھائی کون کرے گا؟ چلیے بھائی آپ کیجیے. واو حرف عطف اعلی جارہ ہاں بھائی ہاں کہیں. ہاں ضمیر مجرور محلا. جی جو راجع غائب کو. جی جی
جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن سے. ثابتن سے اس میں فاعل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل دونوں ہے آگے تین. جی ثابتن سے اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا جو کس کو راجع ہے؟ دین کو. بھائی دین کو کیسے راجع کر رہے ہو؟ یہ دین تو مؤخر ہے, یہ تو اضمار قبل ذکر لازم آیا. ہاں رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ اس نے کیا بننا ہے؟ مبتدا, اور مبتدا رتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے. جی جی ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم. دینون مرفوع لفظاً مبتدا مؤخر. بھائی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے بھائی کون کرے گا؟ چلیے بھائی واو حرف عطف, قد حرف تقلیل, تکون فعل ناقص, اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا اسم جو کس کو راجع ہے؟ اعلیٰ کو. جی با جارہ, مانا مجرور. کون سا مجرور ہوگا؟ جی مجرور تقدیراً کیوں کہا آپ نے؟ شاباش, یہ اس میں مقصور ہے بھائی, الف مقصورہ ہو جس کے آخر میں. تو مانا مجرور تقدیراً مضاف, البائی مجرور لفظاً مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور. جی جار مجرور مل کر متعلق کس سے ہوئے؟ ثابتتن. بھئی ثابتتن آپ نے منصوب کیوں نکالا؟ شاباش, کیونکہ ثابتتن نے یکتکون کی خبر بننا ہے, فعل ناقص ہے, اور فعل ناقص کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. پھر آپ نے یہ مؤنث کیوں نکالا؟ مذکر ثابتن کیوں نہیں نکالا؟ شاباش, اس کا اسم کیا ہے؟ مؤنث ہے, تو لہذا خبر بھی کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث لائیں گے. تو ثابتتن صیغہ اس میں فاعل, اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل, بھائی ثابتتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر کس کے لیے؟ فعل ناقص کی خبر ہوئی. بھائی آپ نے خبر کو جوڑا ہے اور ربط کوئی نہیں بتلایا آپ نے. ہاں ثابتتن کے اندر جو ہیا ضمیر تھی وہ کانا کے اسم کو راجع ہے, وہ عائد ہے. تو تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شاباش. آگے بھائی کون کرے گا؟ نحو. اور کون کرے گا ترکیب؟ بھائی کوئی نہیں ہے کرنے والا؟ چلو بھائی نحو مرفوع لفظاً مضاف, شاباش. مررت علیہ بمعنی مررت به مراد اللفظ مجرور تقدیراً مضاف الیہ. شاباش مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا محذوف ہیا کے لیے. مبتدا خبر مل کر کیا ہوئے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے. تو یہاں بھی وہی چار ترکیبیں. اور اگر معنی کا ارادہ ہو بھائی پھر کیسے ترکیب کریں گے؟ جی
جی جی جی نہیں بھائی نہیں، یہ ترکیب نہیں ہوگی یہاں. جی بھائی یہ پہلے کیا ترکیب کی تھی نحو کے ساتھ بھائی؟ ہاں وہ یوں کریں ترکیب بھائی. پہلی نحو مرفوع لفظاً مضاف مررت علیہ مراد اللفظ، مررت علیہ مراد اللفظ مجرور تقدیراً ذو الحال، مجرور تقدیراً ذو الحال، کیونکہ آگے اس کا معنی بیان ہو رہا ہے تو جس کا معنی بیان ہو اس کو ذو الحال بنایا کرو بھائی. مررت علیہ کا معنی بیان ہو رہا ہے تو مررت علیہ مجرور مراد اللفظ مجرور تقدیراً ذو الحال با جارہ معنی مجرور تقدیراً. ترکیب پہ نظر رکھنا بھائی، آگے بھی اس طرح کی ترکیبیں آئیں تو یہی اس طرح ہی کرنی ہے. تو با جارہ معنی مجرور تقدیراً مضاف مررت به مراد اللفظ، یعنی مررت علیہ کس معنی میں ہے؟ مررت به کے معنی میں ہے تو مررت به مراد اللفظ مجرور تقدیراً بھائی، کیونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور با جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتاً سے. کس سے متعلق ہوئے؟ ثابتاً سے بھائی. ثابتاً صیغہ اس میں فاعل، جی ثابتاً صیغہ اس میں فاعل ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا جو کس کو راجع؟ ذو الحال کو. حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ اور ذو الحال کون تھا؟ مررت علیہ، اور وہ ھذا اللفظ کی تعویل میں ہے. کس تعویل میں ہے؟ ھذا اللفظ مذکر ہوا تو اس کے اندر اس لیے ہم نے حال ثابتاً مذکر نکالا. ثابتاً صیغہ اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو راجع ہے ذو الحال کو. صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہوا نحو کے لیے. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جی خبر ہوئی مثال ہا کے لیے، یا یہ خبر ہوئی ہیا کے لیے، یا یہ مفعول بہ ہوا آنی کے لیے، یا یہ مفعول مطلق ہوا ممثلوں کے لیے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مررت علیہ کس معنی میں ہے؟ مررت بہ کے معنی میں ہے بھائی. جی آگے کون کرے گا؟ چلیے واو حرف عطف. جی قد یہاں تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، یہاں تقلیل کے لیے ہے. جی قد حرف تقلیل. تکون فعل ناقص. شاباش. ہیا ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر اس کا اسم تو کس کو راجع ہے؟ اعلی کو. با جارہ اعراب معنی مجرور تقدیراً مضاف. شاباش. کبھی کبھار علا بمانے فی کے ہوتا ہے تو یہاں لفظ فی مراد ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فی کیا ہوا؟ مراد فی مجرور محلاً بھائی.
مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے با جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتاً سے، جی ثابتتاً صیغہ اس میں فاعل، کے اندر اس کا فاعل جو راجع ہے تکون کا اسم کہو بھائی، با جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتاً کے ساتھ، ثابتتاً صیغہ اس میں فاعل، ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے، کہاں تکون کے اسم کو، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر تکون کی خبر، تکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ آگے کون کرے گا ترکیب؟ چلو بھائی جی نحو مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں بھائی؟ جی ہاں قولی بھائی مصدر ہے، آگے ساری چیزوں نے اس مصدر کے ساتھ جڑنا ہے، اور مصدر ہوتا ہے مفرد، تو مصدر مفرد کے ساتھ جتنی بھی چیزیں مل جائیں پھر بھی وہ کیا رہتا ہے، مفرد ہی رہتا ہے، اور نحو مفرد کی طرف مضاف ہوا کرتا ہے بھائی، تو قول مجرور لفظاً مصدر مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً ذوالحال، تعالی فعل جو کہ راجع ہے کس کو، ذوالحال کو، جی جی تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہوا، حال ہوا ذوالحال کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ، اچھا ان حرف شرط، جی کنتم فعل ناقص، اس میں ہاں تم ضمیر مرفوع محلاً اس کا اسم، اعلی جارہ، جی سفرین مجرور لفظاً، جی جار مجرور مل کر کیا بنیں گے بھائی؟ ابھی چھوڑو آئی کو چھوڑو، اسی ترکیب کو کرو پہلے، جی جار مجرور مل کر متعلق کس سے کر رہے ہیں آپ؟ ثابتتاً، یہ منصوب کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے منصوب نکالا، شاباش، جی کون سی ضمیر ہے ثابتتاً میں؟ ہیا ضمیر ہے، ہیا ضمیر کو کس کی طرف لوٹانا ہے؟ ہاں یہ غور سے سننا بھائی، بتاؤ بھائی بتاؤ، جلدی کرو ابھی پتہ چل جائے گا، کیا نکالیں گے؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ ثابتتاً نکالا تو پھر تو آپ نے کون سی ضمیر راجع کی؟ ہیا کی ضمیر، اور ادھر کون سی ہے؟ جمع مذکر حاضر کی، تو مطابقت ہوئی
نہیں، ہم مطابقت ہمیں چاہیے. اب کیا کریں گے؟ کیا نکالیں گے؟ ثابتونا. ثابتونا تو آپ نے حالت رفعی میں نکال لیا، حالانکہ کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ منصوب ہوا کرتی ہے. کیا نکالیں گے؟ ثابتین نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ شاباش. ثابتین صیغہ اس میں فاعل. جی بتاؤ بھائی کیا بتلایا تھا میں نے آپ کو؟ جی میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ جو ہیں، اگر یہ خبر بنے غائب کے لیے تو ان میں ضمیر بھی کون سی ہوگی؟ غائب کی. اگر یہ خبر بنے متکلم کے لیے تو ان میں ضمیر بھی کون سی ہوگی؟ اور اگر یہ خبر بنے کس کے لیے؟ مخاطب کے لیے، تو ان میں ضمیر بھی کون سی ہوگی؟ میں نے کہا ہوا ضاربن، تو ضاربن کے اندر کون سی ضمیر؟ ہوا. اور میں نے کہا انا ضاربن، اب ضاربن میں کون سی ضمیر؟ انا. اور میں نے کہا انت ضاربن، اب ضاربن میں کون سی ضمیر؟ انت ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ میں کہتا ہوں نحن ضاربون، اب نحن مرفوع محلن مبتدا اور ضاربون صیغہ اس میں فاعل، اور اس کے اندر نحن ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں زید شریف، کیا ترکیب کریں گے؟ زید مرفوع لفظاً مبتدا، شریف صیغہ اس میں مرفوع لفظاً صفت مشبہ، اور ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور میں ترکیب کرتا ہوں مثلا انتما ضاربانی، انتما. اب کیا ترکیب کریں گے؟ انتما مرفوع محلن مبتدا، ضاربانی صیغہ اس میں مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس میں کون سی ضمیر فاعل؟ انتما ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر فاعل. اور سمجھ میں ہے؟ اور پھر مرجع نہ تلاش کرنا شروع کر دینا کہ انتما ضمیر کا مرجع یہ ہے، یا میں نے کہا انا ضاربن، ضاربن کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل. اب آپ انا کا مرجع تلاش کر کے بتائیں بھئی انا کو راجع ہے. نہیں بھئی، راجع صرف غائب کی ضمیر ہوا کرتی ہے، متکلم اور مخاطب کی ضمیر. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہ عائد بھی ہے مولانا، کیونکہ وہی جمع مذکر کی. دیکھا یہاں ہم نے کیا نکالا؟ ثابتین. اور یہ ثابتین خبر ہے کس کے لیے؟ کانا کا اسم کیا ہے؟ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے بھائی. تو لہذا ثابتین کے اندر بھی کون سی ہوگی؟ جمع مذکر حاضر کی ضمیر. تو وہی جمع مذکر حاضر کی ضمیر جو پہلے گزری تھی دوبارہ آ گئی. یہ کیا ہے؟ عائد ہے. یہ کیا ہے؟ عائد ہے بھائی. وہی اسم دوبارہ آ جائے یہ بھی عائد ہے مولانا. ربط آ گیا اس سے. تو ثابتین سے متعلق ثابتین صیغہ اس میں فاعل، انتم ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جی شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی. جی تو کانا اس پہلے ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، جملہ فعلیہ ہو کر شرط بھائی. اور اس کی جزا محذوف ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جی کس طرح آیا ہے قرآن میں؟ ان کنتم علی سفرین. جی کوئی حافظ ہے؟ کوئی ایک بھی مل جائے کافی ہے. فرحان مقبوضہ تو نہیں آتا بھائی؟ فرحان مقبوضہ.
چلیے بھائی جس مقام پہ تو شرط اس کی ہے یہاں پر ذکر نہیں، محذوف بھائی سمجھ میں آیا، قرآن میں مذکور ہوگی تو شرط جزا مل کر کیا ہوا، جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اور یہ جملہ شرطیہ، اور یہ کیا بنا، یہ بن جائے گا مولانا مبدل من ہو، کیا بن جائے گا، یہ جملہ شرطیہ مبدل من ہو، اے حرف تفسیر اور فی سفرین، یہاں پر بھی مولانا شرط اور جزا دونوں محذوف نکال لیں گے، بس شرط پہلے تھی ان کنتم علی سفرین، آپ کیا بنا دیں گے، ان کنتم فی سفرین، اور جزا بھی وہی محذوف ہو جائے گی، یہ کیا بن جائے گا جی، نہیں یہ تو ہم جملے کی تفسیر کر رہے ہیں نا، بدل مبدل منہ تو نہیں بنے گا، تو یہ پہلا بن جائے گا جملہ مفسرہ، اور ثانی کیا بن جائے گا، جملہ مفسرہ بن جائے گا، تو یہ مولانا تو یہ مفسر ہو کر یہ کیا ہوا، مقولہ ہوا قول کا، مقولہ ہوا قول کا، بھئی یہ پہلا جملہ مقولہ ہوا قول کا، قول اپنے مصدر اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر یہ کیا ہوا، مضاف الیہ ہوا، بھئی سمجھ میں آیا بھئی، تو اے فی سفرین، یہ اس کو قول کے ساتھ نہیں جوڑنا اپنے، سمجھ میں آیا بھئی، کیونکہ یہ قول نہیں، یہ اس کے لیے مقولہ نہیں، اس قول کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی، یہ اللہ کا قول نہیں ہے فی سفرین، جو انہوں نے یہ تو تشریح کر رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، تو لہذا ان کنتم علی سفرین، یہ شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر یہ کیا ہوا، مقولہ ہوا، کس کے لیے، قول کے لیے، قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر مضاف الیہ کس کے لیے، نحو کے لیے، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی ہیا کے لیے، اور اے فی سفرین، اب ترکیب اس کی کر دینا بھائی، اے حرف تفسیر اور فی سفرین، بھائی یہ متعلق ہے کس سے جی، اسی طرح ثابتینہ سے، اور ثابتینہ یہ خبر ہے کس کی، کنتم کی، اور کنتم فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بن جائے گا، شرط، اور اس کی جزا کیا ہے، محذوف، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ مفسرہ ہوا، کیا ہوا، جملہ شرطیہ، ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی، وعن للبعد والانا، جلدی جلدی دیکھتے جائیے، وعن للبعد، عن والانا مرفوع محلا مبتدا، للبعد ظرف مستقر ہو کر اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر کیا ہوا، اور ظرف مستقر، بھائی سمجھ میں آیا بھائی، خبر مبتدا خبر مل کر کیا ہوا، جملہ اسمیہ، جی آگے معطوف بھی تو آ رہا ہے، لام جار رہا ہے، البعدی معطوف علیہ، وہ حرف عطف، المجاوزتی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا ہوا، مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا، بھائی سمجھ میں آیا بھائی، جانتے ہو یا نہیں جانتے ظرف مستقر، ہاں بس، تو اس کے لیے پھر وہ نکال لیں گے ثابتتن، جی نحو رمیت السہم عن القوس، نحو مرفوع لفظا مضاف، رمیت السہم عن القوس مراد اللفظ ہو کر مجرور تقدیرا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر کس کے لیے، مثالہا کے لیے یا ہیا کے لیے، اور اگر معنی کا ارادہ کیا جائے تو رمیت فعل بفاعل، تو ون ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، السہم منصوب لفظان مفعول به، عن جارہ، القوس مجرور لفظان، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے، رمیت فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وفی للظرفیتی، فی مولانا مرفوع محلا مبتدا، للظرفیتی یہ کیا ہے، فی للظرفیتی، جی لام جارہ، الظرفیتی مجرور لفظان معطوف علیہ، نہیں جار مجرور مل کر کیا ہوا، معطوف علیہ، آگے کیا آ رہا ہے، للاستعلاء، لام جارہ استعلاء
مجرور لفظاً جار مجرور مل کر معطوف. آگے کوئی اور آ رہا ہے بھائی؟ آگے کوئی نہیں. تو یہ معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا ہوا مولانا؟ یہ کیا ہوا؟ ظرف مستقر ہو کر خبر ہوئی. کس کے لیے؟ فی کے لیے. کس سے کیا متعلق کیا نکالیں گے؟ ثابتۃ نکالیں گے. نحو المال فی الکیس. کیس بٹوے کو کہتے ہیں مولانا. المال مرفوع لفظاً مبتدا فی جارہ الکیس مجرور لفظاً جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے کس سے؟ جی ثابتن کر لیں بھائی یا جی موجود کر لیں. المال موجود فی الکیس. تو موجود صیغہ اس میں مفعول. ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا نائب فاعل جو کس کو راجع؟ المال مبتدا کو بھائی. تو اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی. وَنَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ. تو دیکھا المال فی الکیس پہلے وہی ترکیب یاد رکھنا مولانا. کیا مراد اللفظ بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ پورا جملہ ہے اور نحو جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتا. مراد اللفظ معطوف علیہ واو حرف عطف نظرت فی الکتاب. یہ بھی مراد اللفظ کیا ہے؟ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف ہوا کس کے لیے؟ نحو. جی اور نظرت فی الکتاب کی کیا ترکیب ہوگی؟ نظرت فعل با فاعل. تو ون ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل. فی جارہ الکتابی مجرور لفظاً جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ نظرتو سے. نظرتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا. وَلِلْإِسْتِعْلَاءِ یہ ہو گیا بھائی. نحو قولہ تعالی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. نحو مرفوع لفظاً مضاف. قول مجرور لفظاً مضاف الیہ مصدر مضاف. ہا ضمیر مجرور محلان جو راجع ہے ذات باری تعالیٰ کو. ذوالحال تعالی فعل. ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ ذوالحال کو. فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال. اور قد میں نے بتایا تھا یہاں کیا ہوگا؟ تو تقدیر حال بھائی. ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ قول کے لیے. آگے مقولے کی طرف چلیں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَعَاطِفَ لام تاکید کے لیے. اصلبن فعل اس میں بھی نون تاکید کے لیے آیا بھائی نون ثقیلہ. کم ضمیر اس کے اندر اصلبن کے اندر انا ضمیر کیا ہے؟ مرفوع محلن اس کا فاعل. اور کم ضمیر منصوب محلن اس کا مفعول به فی جارہ جذوع النخل. کیا ترکیب کریں گے؟ شاباش. نکرہ کے بعد معنی آ رہا ہے. جذوع مجرور لفظاً مضاف. النخل مجرور لفظاً مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر مجرور. جار مجرور مل کر کس سے متعلق؟ اصلبن کے فعل کے ساتھ متعلق. فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہوا؟ مقولہ ہوا. اور جب مقولہ ہوا تو مقولے کا اعراب کیا ہوگا؟ جی مقولہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول به ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا جملہ پورا؟ منصوب محلن بھائی کیونکہ جملہ مبنی ہے منصوب محلن. یہ مقولہ ہوا قول کے لیے. قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ نحو کے لیے. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر کس کے لیے؟ یا کے لیے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ والکاف للتشبیہ. کاف مولانا یہ مبتدا ہے مرفوع لفظاً. للتشبیہ ظرف مستقر یہ اس کی خبر. کس سے متعلق کیا نکالیں گے اس کا؟ ثابتۃ نکالیں گے. نحو زید کل اسدی. زید کل اسدی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ نا آپ کہہ دینا نحو زیدن کہ نحو تو مضاف ہے. زید کو کیا پڑھنا ہے؟ مجرور. کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی مجرور؟
جی کیونکہ نحو کی اضافت پورے جملے کی طرف ہو رہی ہے یہاں پر، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی اور جملہ کیا ہے؟ مبنی، تو اس پہ تو یہ زید کل اسدی پورا جملہ کیا ہے؟ مجرور محلن کہہ دیں یا مجرور تقدیرن۔ اچھا، اور زید کل اسدی اس کی کیا ترکیب ہوگی؟ زید مرفوع لفظاً مبتدا کاف جارہ، الاسدی مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر کس سے متعلق؟ ثابتن سے، ثابتتن صیغہ اس میں فاعل ہوا، ثابتن سے بھائی، ثابتن صیغہ اس میں فاعل ہوا، ضمیر اس کا اس کے اندر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ زید مبتدا کو بھائی، صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وقد تکون زائدتن ای قد تکون، قد تکون الکاف زائدتن بھائی، ہیا ضمیر کس کو راجع ہے؟ کاف، تکون اس فعل ناقص، اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن، اس کا اسم جو کس کو راجع؟ کاف، زائدتن بھائی صیغہ اس میں منصوب لفظاً، صیغہ اس میں فاعل، ہیا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ تکونو کے اسم کو، صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نحو قولہ تعالی، چلیے مولانا بس کرتے ہیں، ترکیب بھی سمجھ میں آئی ہے؟ بہت تیز چلے ہیں بھائی، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس دیکھا ہر لفظ کا اعراب ہم نکالتے جا رہے ہیں، جب ہر لفظ کا اعراب آپ نکال لیں گے عبارت میں تو پھر اس کو تیزی کے ساتھ پڑھنا آسان ہے، پھر آپ تیزی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی ان کو؟ یہ بیمار ہیں، کیا ہوا؟ چلیے دعا بھی کر لیجئے بھائی، آپ کے ساتھی طالب علم بیمار ہیں بھائی، ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما، اور اے طالب علم جن کے بارے میں بتلایا بھائی یہ درجہ خامسہ والے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اور بھی جو حاضرین میں سے کوئی بیمار ہیں یا گھروں میں ان کے کوئی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اے اللہ تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ خوشیاں اور مسرتوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سب کو جتنے حاضرین ہیں سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بھی حفاظت، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما،